خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم اگلے کچھ روز بائبل مقدس سے متعلق عام طور پر پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال سیموئیل نبی کی روح کے بلائے جانے کے تعلق سے ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کے 28ویں باب اور 4 سے 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور وہ جلبوع میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلے سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعے سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسونگروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے؟ تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیموئیل کو میرے لیے بلا دے۔ جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو تو ساؤل ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کہ خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے؟ اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا۔ ماں سوا اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ اس واقعے کے ساتھ بہت سارے سوالات جڑے ہیں، جن میں سے چند مدرجہ ذیل ہیں۔ ساؤل پر کون ظاہر ہوا؟ کیا یہ سیموئیل نبی تھا؟ اگر یہ سیموئیل نہیں تھا جو ساؤل کے سامنے پیش ہوا تو پھر آخر وہاں کیا ہوا؟ کیا یہ جادوگرنی کی کوئی ٹرک تھی، کسی طرح کا شیطانی عمل، یا ساؤل کسی سحر انگیزی کا شکار تھا؟ اگر یہ سیموئیل تھا تو پھر وہ کیسے حاضر ہو سکتا تھا؟ کیا خدا نے اسے ساؤل سے بات کرنے کی اجازت دی ہے، یا جادوگرنی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بلا سکے؟ اس بات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم 2 ممکنہ نتائج پر غور کریں گے۔ پہلا یہ کہ سیموئیل کی روح نہیں آئی، اور دوسرا یہ کہ سیموئیل ہی کی روح آئی تھی۔ آئیے پہلی بات پر غور کرتے ہیں کہ سیموئیل کی روح نہیں آئی۔ یہ ممکن ہے کہ سیموئیل ساؤل کو نظر ہی نہ آیا ہو۔ سیموئیل کے حقیقی طور پر دکھائی نہ دینے سے متعلق بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اس سے متعلق 6 اعتراضات مدرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے، ساؤل سے بات کرنے کا یہی طریقہ کیوں اپنایا گیا؟ ساؤل نے اس سے پہلے بھی خدا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔
پھر خدا کیوں اس سے جادوگرنی کے ذریعے سے بات کرے گا؟ اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے، بائبل مقدس ایسے تمام تر طریقوں اور ذرائع کی مذمت کرتی ہے۔ خدا نے ہمیشہ بڑے سخت الفاظ میں ایسے ذرائع سے مشاورت کی شدید مذمت کی ہے۔ وہ کیوں اپنے ہی کلام کی خلاف ورزی کرے گا؟ کیونکہ خدا لا تبدیل ہے، اس لیے یہ سیموئیل کا مستند ظہور نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعتراض جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، معجزے کے ظہور کے لیے یہ جگہ عجیب و غریب اور نامناسب تھی۔ یہ ایک عجیب اور غیر مناسب جگہ تھی کہ جہاں خدا کوئی معجزہ دکھاتا۔ بائبل مقدس میں اس طرح کی اور کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پر خدا نے ایسی صریحاً برائی کے درمیان اپنا کلام نازل فرمایا ہو۔ چوتھا اعتراض یہ ہے، کی گئی نبوت کی تکمیل نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی گئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ ساؤل کو اس کے دشمنوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے خود اپنی جان لے لی تھی، لہٰذا نبوت جھوٹ ثابت ہوئی۔ چونکہ نبوت جھوٹی تھی، اس لیے وہ خدا کی طرف سے تھی ہی نہیں۔ پانچواں اعتراض یہ ہے، مردے واپس نہیں آ سکتے۔ مزید برآں یہ کہ بائبل مقدس تعلیم دیتی ہے کہ مردے زندوں کے درمیان لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ جب داؤد کا بیٹا مر گیا تو اس نے اس بات کی شہادت دی کہ وہ کبھی اس کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ دوسرا سیموئیل 12:23 میں لکھا ہے، پر اب تو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ کیونکہ بائبل کی تعلیم کے مطابق مردے زندوں میں لوٹ کر نہیں آ سکتے، اس لیے یہ سیموئیل کی روح نہیں ہو سکتی جو ساؤل سے ہم کلام ہوئی تھی۔ چھٹا اور آخری اعتراض یہ ہے کہ یہ واقعہ شیطانی نظام کی تشہیر کا سبب بنتا ہے۔ سیموئیل کے مستند ظہور سے متعلق آخری اعتراض یہ ہے کہ یہ زندوں کے مردوں سے بات چیت کرنے کی شیطانی رسم کو جائز قرار دیتا ہے۔ اگر خدا اسے ایک موقع پر ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس نے اور معاملات میں ایسا کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ آئیے دیکھتے ہیں ہوا کیا تھا۔ اگر معاملہ ایسا ہی تھا اور یہ اعتراضات سچ ہیں تو بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں جو ہوئی ہوں گی۔ یعنی اگر سیموئیل کی روح نہیں آئی تھی تو پھر مدرجہ ذیل 3 امکانات موجود ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے، کسی شیطانی روح نے ساؤل سے گفتگو کی۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ اس جنات کی آشنا خاتون نے عالم ارواح سے کسی روح کو بلایا تو تھا، لیکن وہ روح سیموئیل کی روح نہیں تھی، وہ ایک بد روح تھی جس نے سیموئیل کا روپ دھارا تھا۔ اس بدروح نے ساؤل کو آدھا سچ بتایا۔ بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بدروحیں آدھا سچ بتا سکتی ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو بدروح گرفتہ تھی اور پولوس کا پیچھا کرتی تھی۔ لکھا ہے، وہ پولوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ اعمال 16:17۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ آدھا سچ تھا کہ وہ نجات کی راہ بتاتے ہیں، لیکن اس کا مکمل پیغام جھوٹ پر مبنی تھا۔ پہلی ممکنہ بات یہ ہے کہ کسی شیطانی روح نے ساؤل سے بات کی۔ اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے، کلام مقدس کا متن اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ کسی بدروح نے سیموئیل کا روپ دھارا تھا۔ اگر وہ سیموئیل نہیں بلکہ کوئی بدروح تھی تو پھر اس نے سب کچھ سچ کیوں بتایا؟ اس گفتگو میں کہیں بھی آدھا سچ نہیں تھا۔ بدروحیں اس طرز عمل کے تحت کام نہیں کرتیں۔ اگر سیموئیل زندہ ہوتا تو تب بھی وہ ساؤل کو یہی پیغام دیتا۔ آئیے دوسری ممکنہ بات پر غور کرتے ہیں۔ دوسری ممکنہ بات یہ ہے کہ سیموئیل کا ظہور جعلی تھا۔ ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ اس جادوگرنی نے سیموئیل کی روح کو بلانے کا جھانسا دیا ہو اور ساؤل کو دھوکہ دیا ہو کہ اس نے سیموئیل کو دیکھا ہے اور ساؤل اس کے جھانسے میں آ گیا ہو۔ اس سے متعلق مدرجہ ذیل دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سیپٹویجنٹ، جو کہ عبرانی پرانے عہد نامے کا یونانی ترجمہ ہے، وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس خاتون اور اس جیسے اوروں سے متعلق وضاحت پیش کرتا ہے جو علم غیب کا استعمال کرتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی آواز کے بدلنے سے کسی اور شخصیت کی موجودگی کا احساس دلا کر گمراہ کر سکے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس نے ساؤل کو پہچان تو لیا تھا، لیکن وہ اسے نہ پہچاننے کا ڈھونگ رچاتی رہی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے
کہ साउल के हुलिया ने उस खातून को बेवकूफ बना दिया। तीसरे नंबर पर यह कि सिर्फ उसी ने सैमुअल को देखा था, साउल ने नहीं। उसे सैमुअल को देखने से बाज रखा गया, तो ये ऐन मुमकिन है कि उसने साउल को सैमुअल की रूह दिख जाने पर हैरानी का इजहार करके धोखा दिया हो, जबकि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चौथे नंबर पर यह कहना कि साउल अगले दिन जंग में मर जाएगा कोई बहुत बड़ी पेशनगोई ना थी, क्योंकि यह तो जाहिर था कि फिलिस्तियों की फौज इस्राएली फौज से तादाद में ज्यादा थी। पांचवें नंबर पर साउल अगले दिन फिलिस्तियों के हाथों नहीं मरा था, बल्कि उसने जख्मी हो जाने के बाद खुदकुशी कर ली थी। ये सारे दलाइल लोगों को ये सोचने और मानने पर मजबूर कर देते हैं कि वो जिन्नात की आशना खातून झूठी थी और महज ढोंग रचा रही थी कि उसने सैमुअल को देखा। सो ये दूसरी मुमकिना बात थी कि सैमुअल का ज़हूर जाली था। इसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि जो असल मसला इस नजरिए में पाया जाता है वो ये है कि इस वाक़े में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो निशानदही करे कि ये एक धोखा था। इस मतन को पढ़ने से कारी को यही महसूस होता है कि सैमुअल हकीकत में जाहिर हुआ था। अलावाज़ी ये कि जादूगरनी खुद भी सैमुअल के ज़हूर से हकीकतन खौफजदा थी। लिखा है, जब उस औरत ने सैमुअल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हिरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। इससे ऐसा तासुर नहीं मिलता कि वो दिखावा कर रही थी, आने वाला वो नहीं था जिसकी वो तवक्को कर रही थी। इससे ये तासुर मिलता है कि वहां रूह का सच में ज़हूर हुआ था, ना कि उसकी अपनी जादूगरी या कोई चकमा था। वो सैमुअल के ज़हूर की तवक्को नहीं कर रही थी, और कलाम में ऐसा भी नहीं लिखा कि सिर्फ उस औरत ने ही सैमुअल को देखा और सुना। उसने शुरू में ही उसको देखकर साउल को बताया कि वो कैसा दिखता था। जब सैमुअल और साउल की बाहमी गुफ्तगू हुई तो कोई ऐसा निशान नहीं मिलता जिससे जाहिर हो कि सैमुअल ने साउल से बराह रास्त बात करने की बजाय उस औरत की वसातत से बात की। आइए तीसरी और आखिरी मुमकिना बात पर गौर करते हैं। तीसरी मुमकिना बात यह है, साउल सहर अंगेजी का शिकार था। ऐसा भी मुमकिन है कि साउल जिस वक्त वो समझ रहा था कि वो सैमुअल नबी की रूह से बात कर रहा था तो वो किसी किस्म की सहर अंगेजी का शिकार हो। चूंकि वो शिद्दत से सैमुअल से बात करना चाहता था तो उसने खुद अपनी ही जात से धोखा खाकर ये यकीन कर लिया कि वो सैमुअल नबी की रूह से बात कर रहा था। इस मुमकिना बात का जवाब इस तरह से दिया जाता है, ये सहर अंगेजी सिर्फ साउल तक ही महदूद नहीं थी, उस जादूगरनी ने भी उसे देखा और खौफजदा थी। इससे ये तासुर तो खत्म हो जाता है कि ये महज साउल के जहन का ख्याल था। मतन से भी ये अंदाजा होता है कि उस जादूगरनी ने भी सैमुअल से बात की। नतीजतन ये मामला सहर अंगेजी से बढ़कर है। अगर मैं पहले इंतखाब का खुलासा करूं तो पहला इंतखाब ये था, सैमुअल के साउल पर ज़हूर की नफी की मुताद्दिद वजूहात हैं। ऐसा लगता है कि ये कलाम में खुदा के काम करने के तरीके से मुताबिकत नहीं रखता और साथ ही साथ शैतानियत पर अकीदा की बुनियाद बन सकता है। इन अमामिल की बिना पर बहुत से बाइबल के शागिर्द इस बात का इनकार करते हैं कि सैमुअल हकीकत में साउल पर जाहिर हुआ और उससे गुफ्तगू की। दूसरी सोच यह है कि सैमुअल की रूह सच में आई थी, और इस पर हम कल बात करेंगे। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0333 80 20 972 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।